أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء. بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے نہیں کھولے جائیں گے آسمان کے دروازے، ولا يدخلون الجنہ، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں، یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں. لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کے لیے جہنم ہی بچھونا ہوگا، وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور ان کے اوپر اوڑھنا بھی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور اسی طرح ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی نفس کو مکلف نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق. اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور ہم نکال دیں گے جو ان کے سینوں میں ہوگا، من غل، کینہ، تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں. وقالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا، اور کہیں گے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری رہنمائی کی اس طرف. وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، اور ہم نہیں تھے ہدایت پا سکنے والے اگر اللہ تعالی ہمیں ہدایت نہ دیتے. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، البتہ تحقیق آئے ہمارے پاس ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ. وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اور آواز دی جائے گی، پکارا جائے گا، یہ ہے وہ جنت، اورثتموها بما كنتم تعملون، جس کے تم وارث بنائے گے بسبب ان اعمال کے جو تم کیا کرتے تھے. آج کے سبق میں سب سے پہلی جو آیت مبارکہ ہے اس کا تعلق ما قبل ہی کی آیات مبارکہ کے ساتھ ہے. اس سے پہلے والی آیات کے اندر یہ بات گزری تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دو ٹھکانے تیار کر رکھے ہیں، ایک جنت ایک جہنم. جو آدمی مر جائے گا وہ اپنے جیسوں کے ساتھ شامل ہو جائے گا، جو اس کے عمل کے کرنے والے ہوں گے انہی کے ساتھ شامل ہو جائے گا، اور جس نے اللہ کے عہد اور پیمان کو پورا کیا وہ جنت میں جائے گا. آج کے سبق میں بھی اچھے اور برے لوگوں کے ٹھکانے کو بیان فرمایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور تکبر کیا، وہ ان کے لیے آسمان کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے، اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے. الجمل اونٹ، یلج داخل ہو جائے. سم کہتے ہیں ناکے کو اور خیاط کہتے ہیں سوئی کو، تو یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں. عام طور پر عرف میں سوئی کے ناکے میں اونٹ داخل نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے. اسی طرح یہ کافر جہنم میں جائیں گے، یہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. مجرموں کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں.
یہ جھٹلانے والے اور تکبر والے، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جو یہ اعمال کرتے ہیں، ان کے اعمال کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ جیسا کہ نیک بندوں کے اعمال محفوظ رکھے جاتے ہیں علیین کے اندر، جس کا ذکر سورہ مطففین کے اندر ہے، تو نیک لوگوں کے اعمال اوپر چڑھتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اور برے لوگوں کے جو اعمال ہیں ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ نمبر 2، جب یہ برے لوگ کافر جھٹلانے والے مر جائیں گے، ان کی روحوں کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، جس پر تفصیلی روایت انشاءاللہ بھی آ رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں جب نیک آدمی کا انتقال ہوگا تو اس کی روح کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھولے جائیں گے، اور ان کے اعمال کے لیے بھی آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ اس پر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ منکرین اور کفار کی جو ارواح ہیں، آسمان کے دروازے ان کے لیے نہیں کھولے جاتے، یہاں تک کہ ان کی روحوں کو واپس نیچے پٹک دیا جاتا ہے جہاں وہ سجین میں چلی جاتی ہیں۔ اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، ابو داؤد نسائی شریف میں بھی موجود ہے، اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے جنازے میں تشریف لے گئے۔ ابھی قبر کی تیاری میں کچھ دیر تھی تو ایک جگہ بیٹھ گئے، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد خاموش بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا کہ مومن بندے کے لیے جب موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سفید چمکتے ہوئے چہروں والے فرشتے آتے ہیں، جن کے ساتھ جنت کا کفن اور خوشبو ہوتی ہے۔ وہ مرنے والے آدمی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، پھر فرشتہ موت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی روح کو خطاب کر کے کہتے ہیں، اے نفس مطمئنہ، رب کی مغفرت اور خوشنودی کے لیے نکلو۔ اس وقت اس کی روح اس طرح بدن سے آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے کسی مشکیزے کا دہانہ کھول دیا جائے، منہ کھول دیا جائے تو پانی نکل جاتا ہے۔ اس کی روح کو فرشتہ موت اپنے ہاتھ میں لے کر ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے جو آسمانوں سے آئے ہوئے تھے، ان کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں، راستے میں جہاں ان کو کوئی فرشتہ ملتا ہے تو وہ پوچھتے ہیں، یہ روح پاک روح کس کی ہے؟ یہ حضرات اس کا نام اور لقب لیتے ہیں جو عزت و احترام کے لیے اس کے واسطے دنیا میں استعمال ہوتا تھا۔ کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہیں، یہاں تک کہ یہ فرشتے بھی ان کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس وقت حق تعالیٰ فرماتے ہیں، میرے اس بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھو اور اس کو واپس کر دو۔ یہ روح پھر لوٹ کر قبر میں آتی ہے، اور قبر میں حساب لینے والے فرشتے آ کر اس کو اٹھاتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے اور تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ تعالیٰ ہے اور دین اسلام ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے یہ بزرگ جو تمہارے لیے بھیجے گئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ کہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس وقت ایک آسمان سے آواز آتی ہے کہ میرا بندہ سچا ہے، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو، جنت کا اس کو لباس پہنا دو، جنت کی طرف اس کا دروازہ کھول دو۔ اس دروازے سے جنت کی خوشبوئیں اور ہوائیں آنے لگتی ہیں، اور اس کا نیک عمل ایک حسین صورت میں اس کے پاس آ کر اس کو مانوس کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے بالمقابل کافر اور منکر کا جب موت کا وقت آتا ہے، آسمان سے سیاہ رنگ کے مہیم صورت فرشتے خراب قسم کے ٹانٹ لے کر آتے ہیں، اس مردے کے جو مرنے والا اس کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، پھر موت کا فرشتہ آ کر اس کی روح نکالتا ہے، جیسے کسی خاردار شاخ پر
گیلی اون میں خاردار شاخ لپیٹی ہوئی ہو اور اس میں سے اس اون کو کھینچا جائے تو کیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اس طرح اس کی روح نکلتی ہے۔ اس کی بدبو مردار جانور کی بدبو سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ فرشتے اس کو لے کر چلتے ہیں، راستے میں جو فرشتے ملتے ہیں پوچھتے ہیں یہ کس خبیث کی روح ہے؟ یہ حضرات اس وقت اس کا برے سے برا نام اور لقب ذکر کرتے ہیں جس سے وہ دنیا میں پکارا جاتا تھا کہ یہ فلاں ابن فلاں ہے، یہاں تک کہ سب سے پہلے آسمان پر پہنچ کر دروازہ کھولنے کے لیے کہتے ہیں تو اس کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، بلکہ حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کا اعمال نامہ سجین میں رکھو جہاں نافرمان بندوں کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، اور اس کی روح کو پھینک دیا جاتا ہے، وہ بدن میں دوبارہ آتی ہے۔ فرشتے اس کو بٹھا کر اس سے بھی وہی سوال کرتے ہیں جو مومن بندے سے کیے تھے، یہ سب کے جواب میں کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے ہائے میں تو کچھ نہیں جانتا۔ اس کے لیے جہنم کا فرش، جہنم کا لباس دے دیا جاتا ہے، جہنم کی طرف دروازہ کھول دیا جاتا ہے جس سے اس کو جہنم کی گرمی اور آنچ پہنچتی رہتی ہے اور اس پر قبر تنگ کر دی جاتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیان تھا جو احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اس میں یہی ترغیب ہے کہ آدمی جنت والے راستے پر چلے، جہنم والے راستے پر نہ چلے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ طلبگار تو جنت کے ہیں، اعمال جہنم والے ہیں، چاہتے تو جنت ہیں لیکن عمل جہنم والے کرتے ہیں، تو اس کے لیے راستہ بھی ہمیں جنت والا شروع کرنا ہوگا اور اسی طرف ہمیں جانا ہوگا۔ تو فرمایا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تکبر کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، وہ جنت میں جا نہیں سکتے یہاں تک کہ اونٹ داخل ہو جائے سوئی کے ناکے میں۔ اور اسی طرح ہم مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں، ان کا بچھونا بھی آگ ہوگا، ان کا اوڑھنا بھی آگ ہوگا، ظالموں کو اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بناتے، یہ جنت والے اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دیکھیے ایمان اور عمل صالح کا انجام تھا کہ یہ جنت والے ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بیج میں تربیت فرما دی کہ دیکھو دین اسلام کسی عاجز کو مکلف نہیں بناتا، طاقت سے بڑھ کر کسی پر بوجھ نہیں ہے، مالدار پر زکوٰۃ ہے غریب پر نہیں، مالدار پر حج ہے غریب پر کوئی فریضہ نہیں ہے، مالدار پر صدقہ فطر واجب ہے غریب پر نہیں ہے، اور اسی طرح روزہ مقیم پر ہے، شرعی مسافر سے اس کی فرضیت کو ہٹا دیا، اور اسی طرح اسلام نے نماز کا حکم دیا، وضو کر کے نماز پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کی اجازت دے دی، کھڑے ہو کر پڑھو ٹھیک، نہیں کھڑے ہو سکتے بیٹھ کر پڑھو، نہیں تو لیٹ کر اشارے سے پڑھو۔ الغرض شریعت کے ہر حکم میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، ہماری پیاری شریعت میں کوئی سختی نہیں ہے بلکہ پابندی ہے جو انسان کو اللہ کے بھی قریب کرتی ہے، اللہ کے نبی کے بھی قریب کرتی ہے، اور انسان کی زندگی کو ایک منظم صورت میں ڈھال دیتی ہے۔ دین اسلام میں کوئی چیز سخت نہیں ہے، لا نکلف نفسا الا وسعها۔ اور ایمان والے اور نیک عمل والے جب جنت میں جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں جو ان کے سینوں میں کینہ ہوگا ہم وہ سارا کینہ نکال دیں گے، جو رنجش یا کدورت دنیا میں تھی وہ بھی ختم ہو جائے گی، سب بھائی بھائی بن جائیں گے۔ بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ مومنین جب پل صراط سے گزر کر جہنم سے نجات حاصل کر لیں گے، مومنین جب پل صراط سے گزر کر جہنم سے نجات حاصل کر لیں گے تو ان کو جنت دوزخ کے درمیان ایک اور پل پر روک دیا جائے گا، اور جنتیوں کی جو آپس میں اگر کوئی رنجش تھی یا کسی کا کسی پر حق تھا تو یہاں پہنچ کر ایک دوسرے سے انتقام لے کر معاملات صاف کر لیے جائیں گے، پھر بغض حسد کینہ سے پاک ہو کر یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ پل
یہ پل بظاہر پل صراط کا آخری حصہ ہوگا جو جنت سے متصل ہے۔ اس مقام پر جو حقوق کے مطالبات ہوں گے، ظاہر بات ہے روپیہ پیسہ نہ ہوگا، کیونکہ وہاں کسی کے پاس مال نہیں ہوگا، بلکہ یہ ادائیگی اعمال سے ہوگی، جس سے انسان کے جنت کے درجے نیچے آئیں گے۔ بعض لوگوں کے تو اعمال سارے ہی ختم ہو جائیں گے اور صاحب حق کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے۔ اسی کو حدیث پاک میں بڑا مفلس بھی کہا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے یہ لوگ جب پل صراط سے گزر جائیں گے، آگے پانی کے ایک چشمے پر پہنچیں گے، اس چشمے کا پانی پئیں گے، اس کا خاصہ یہ ہوگا، اس میں یہ تاثیر ہوگی کہ سب کے دلوں سے باہمی کینہ کدورت دھل جائے گی۔ اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اس سے مراد یہی چشمہ ہے کہ اللہ ان کو پاک پانی اور شراب پلائیں گے، جس سے ان کے دلوں کی رنجشیں اور کدورتیں دور ہو جائیں گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، جو غلط فہمی کی بنا پر آپس میں جو لڑائی کی نوبت آئی، فرمایا مجھے امید ہے کہ ہم اور عثمان اور طلحہ اور زبیر انہی لوگوں میں سے ہوں گے کہ جن کی کدورتوں کو صاف کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور یہاں پر یہ جو سینہ ہوگا بغیر کینے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرمائیں گے۔ لہذا جنت میں خوشی ہی خوشی ہوگی، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں ہوگی، بغض حسد کینہ نہیں ہوگا، تنگ دلی نہیں ہوگی۔ اور یہ جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس طرف ہدایت عطا فرمائی۔ ہم ہدایت نہیں پا سکتے تھے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا، ہمارے پاس اپنے رسول کو بھیجا حق کے ساتھ۔ اس وقت آواز دی جائے گی یہ ہے وہ جنت جس کا تمہیں وارث بنایا گیا تمہارے اعمال کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے وعدوں پر اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں پر یقین کامل کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مادیت کا غلبہ ہے، سب ظاہر ہی ظاہر نظر آ رہا ہے، میں آپ ساری دنیا دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، تو اس دھوکے سے نکلنا ہے۔ جیسے صحابہ کرام کو شرح صدر ہو گیا، دنیا ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں رہی تھی، بڑی بڑی چیزوں سے ان کی آنکھیں حیرہ نہیں ہوتی تھیں، وہ متاثر نہیں ہوتے تھے، تو اسی دنیا کے کام کاجوں میں اور بازاروں اور گھروں میں رہ کر انشاءاللہ ہم نے جنت کے راستے پر بھی چلنا ہے۔ اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔